سورہ حدید آیت نمبر 16. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ تعالیٰ نے جو حق باتیں نازل کی ہیں، جو سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کو سننے کے بعد اور اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اے ایمان والو، تمہارا پروردگار تم سے سوال کر رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل نرم پڑ جائیں، تمہارے دل پگھل جائیں. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. ایسا تو نہیں کہ اے ایمان والو تم ان یہود و نصارہ کی طرح ہوتے چلے جا رہے ہو، کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا. وَلَا يَكُونُوا، کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی، جن کو تورات دی گئی، جن کو انجیل دی گئی. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور پھر ایک لمبی مدت ان کے اوپر گزری، ایک لمبا ٹائم ان کے اوپر گزرا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل کٹھور ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہو گئے، گنہگار ہو گئے. یہ ہے قرآن کی آیت، سورہ حدید کی آیت نمبر 16. اس آیت میں اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری کتاب اتر چکی ہے، میرا کلام اتر چکا ہے، اللہ کا ذکر اتر چکا ہے، تم اس کو سنتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اور تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. قرآن تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے اور پھر بھی تم مسجد کی طرف نہیں بھاگتے. قرآن تمہیں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمہارے کانوں پر جو نہیں رہتی. قرآن تمہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتا ہے، قیامت کے بارے میں بتاتا ہے، اور تمہارے دلوں میں کوئی لرزش نہیں ہوتی، تمہارا دل نہیں کانپتا. تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تم کیسے مومن ہو؟ یہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم جب اسلام لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سال کے اندر ہمارے ایمان لانے کے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بیچ میں 4 سال سے زیادہ گیپنگ نہیں تھی. 4 سال کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، ڈانٹا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اے ایمان والے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے عتاب کر رہا ہے تو ذرا سوچو آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ، چند دنوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، مسجدوں میں رونق بڑھنے والی ہے. ہر مسجد میں ایک حافظ قرآن کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں پورا قرآن سنانے والا ہے. یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اوپر نازل ہوا تھا، جس قرآن کو سن کر کے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، جس قرآن کو سن کر کے بڑے بڑے چور اور ڈاکو ایمان لے آتے تھے، جس قرآن کی آیتوں کو سن کر کے لوگ کانپ جایا کرتے تھے. یہ قرآن تراویح کی نماز میں پڑھا جائے گا، پورے قرآن کی تلاوت ہوگی، امام صاحب پڑھیں گے، حافظ صاحب پڑھیں گے، مقتدی لوگ پیچھے سنیں گے، لیکن نہ پڑھنے والے کی دل کی دنیا پر میں کوئی چینجنگ آ رہی ہے، نہ سننے والوں کے دلوں کی دنیا میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. ایسا کیوں ہے میرے پیارے ساتھی؟
یہ قرآن ہمارے دلوں کو کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ ہمارے دلوں کی سختی کیوں نہیں دور ہو رہی ہے؟ اللہ تو اس کتاب کے بارے میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ میرے بندو، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے بندو، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا گوشت پوش کا بنا ہوا دل ہے۔ اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ اس قرآن کے اندر وہ طاقت ہے میرے بھائیو، وہ تاثیر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر کوئی فرق کیوں نہیں ڈال رہا ہے؟ اس قرآن کو سن کر کے ہم کیوں نہیں روتے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ آئیے میں بتاتا ہوں اس کا جواب۔ اس کا جواب قرآن کے پہلے پارے میں اللہ دیتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، اتنے کٹھور ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے زیادہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، پتھر سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں، پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، پتھر کے اوپر جب بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی رسنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں۔ اے انسانوں، تم نے اتنے پاپ کیے، اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور اور سخت ہو گئے۔ دل سخت ہو گئے، ہمارے دل کٹھور ہو گئے۔ نہ ہمیں قرآن کی آیتوں سے ہمارے دلوں پر کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ موت کا منظر دیکھ کر کے ہمیں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ قبرستان جا کر کے ہمارے دلوں پر کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ اتنے کٹھور ہو گئے ہمارے دل۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، وہ دور جو شاید صدیوں میں نہ دیکھا گیا ہو۔ مسجدیں بند ہو گئیں، لوگ گھروں میں عید کی نماز لوگوں نے پڑھی، تراویح کی نماز گھر میں پڑھی۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جو سال میں کبھی بند نہیں ہوتا، 24 گھنٹے جہاں طواف ہوتا رہتا ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، خانہ کعبہ میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ وہ منظر بھی ہم نے میرے پیارے ساتھیوں دیکھا۔ جس نبی نے حکم دیا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوا کرو۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا۔ کورونا کے دور میں بیماری سے بچنے کے لیے، وائرس سے بچنے کے لیے، ایک نمازی اور دوسری نمازی کے بیچ میں اچھی اچھی گیپنگ دے کر کے، اچھا خاصا فاصلہ دے کر کے نماز پڑھنا پڑا۔ ہم نے اسی کورونا کے دور میں دیکھا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشوں سے گنگا کا گھاٹ پٹا پڑا تھا، اتنی لاشیں پٹی پڑی تھی کہ کوئی ان کو جلانے والا نہیں، کوئی ان کا انتم سنسکار کرنے والا نہیں۔ ممبئی کے بعض بھائیوں نے اس دور میں مجھ کو بتایا تھا، اتنا ڈر تھا لوگوں کے دل میں کہ کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ ہم نے وہ نازک دور دیکھا تھا، کرکٹ کے اسکور کی طرح اور شیئر مارکیٹ کے فیگر کی طرح لوگ نیوز پر دیکھا کرتے تھے، آج کتنے لاکھ لوگ مر گئے، اب تک کتنے لاکھ لوگ مر گئے، آج فلاں ملک میں کتنے لوگ مر گئے۔ ہم نے وہ بیماری دیکھی، وہ دور دیکھا میرے ساتھیوں۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کو بہت ساری آزمائشوں میں، بہت ساری بیماریوں میں ڈالا، بہت ساری تکلیفوں میں ڈالا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، تاکہ وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اتنی بڑی بڑی بیماریاں آئیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، مگر ان کے دل اتنے کٹھور ہو چکے تھے اور شیطان نے ان کے گناہوں کو اتنا مزین کر کے رکھا تھا کہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو یہ بڑی بڑی مصیبتیں یہ بھی ہمارے حالات کو بدل نہیں پاتی۔ اس ملک میں جہاں ہم نے بڑی شان و شوکت سے ہماری حکومتیں رہی ہیں، ملک کے چپے چپے پر ہماری یادگاریں ہیں، یہ لال قلعہ، یہ جامع مسجد، یہ تاج محل، یہ قطب مینار، یہ ہماری اس تاریخ کی عظمت کے گواہ ہیں۔ اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیو؟ آج حالات یہ ہیں کہ آج آپ اپنی جان کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی مسجدوں کے اور اپنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے آپ دوسروں کے در پہ کاسا لے کے کھڑے ہیں۔ یہ ذلت و پستی کیوں آئی ہمارے ہاتھ میں میرے بھائی؟ یہ رسوائی کیوں دیکھنی پڑی ہمیں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ہم نے ذلت و رسوائی کو مول لے لیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی ہماری برائیوں نے کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، برائی کا گراف برابر بڑھ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنے مشکل دور میں ہماری قوم کے اندر سدھار آتا، ہماری نوجوان نسل کے اندر سدھار آتا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہماری قوم کے اندر سدھار آنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہر طریقے کا بگاڑ، ہر قسم کی برائی ہماری قوم کے اندر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مبارک پور کی سرزمین، یہ مئو کی سرزمین، یہ بنارس کی سرزمین، جہاں کی اسلامی تہذیب، جہاں کا اسلامی پردہ، جہاں کی دینداری کے لوگ مثال دیتے تھے، آج وہ ساری غیرت، پردہ اور حیا کا جنازہ دھیرے دھیرے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کون سا ایسا ہوٹل ہے، کون سا ایسا ریسٹورنٹ ہے، کون سا ایسا پارک ہے اور کون سی ایسی تفریح گاہ ہے جہاں آج ہماری نوجوان نسل، لڑکی اور لڑکیاں بے حیائی کا انہوں نے اڈا بنا کے نہ رکھا ہو؟ آج ہماری قوم، ہماری برقع نشین لڑکیاں ویلنٹائنس ڈے منا رہی ہیں، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ بے حیائی کی کون سی ایسی بیماری ہے جو ہماری نوجوان نسل کے اندر نہیں پائی جاتی؟ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ حالات ہیں جب انسان بہت زیادہ پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، تو اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، صحیح راستے پر واپس آ جاتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ غلط کام کرتا ہے، تو پھر وہ دھبے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس قدر جب بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اس کے دل کو گناہ کالا کر دیتے ہیں۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
پھر دل کے اوپر وہ پردہ چھا جاتا ہے. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ چھا گیا ہے. ایک لیئر چڑھ گئی ہے, ایک پرت چڑھ گئی ہے. دل کے اوپر ایک پرت چڑھ جاتی ہے, پھر دل کے اوپر قرآن کا, حدیث کا, اللہ کے فرمان کا, رسول کے فرمان کا اثر نہیں پڑتا ہے. میرے بھائیوں, میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں جو قرآن آپ سے کر رہا ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, کیا اب بھی وہ سمے نہیں آیا, کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض کو دیکھو. فضیل ابن عیاض کون تھے؟ بہت بڑے ڈاکو تھے, ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ فضیل ابن عیاض ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے. اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت پہ جایا کرتے تھے. ایک دن اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت پہ جاتے ہیں. رات کا سمے ہے, کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا ہے, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ رات کا سناٹا, قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی اور کانوں کے ذریعے دل تک پہنچی. فضیل ابن عیاض نے کہا کہ اے اللہ, میں رات میں گناہ کرنے جا رہا ہوں. اے اللہ, میں اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں اور تیرا یہ بندہ رات میں قرآن پڑھ کر کے مجھے توبہ کی دعوت دے رہا ہے. اے اللہ, تو مجھ سے پوچھ رہا ہے نا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے آیا کہ نہیں آیا؟ لقد آنا ذالک الوقت. اے اللہ, وہ وقت آ چکا ہے. اس کے بعد فضیل وہاں سے واپس چلے. رات کا سمے تھا, رات کا وقت تھا. ایک جگہ بارش ہونے لگی. لوگ مسافر لوگ, ایک کھنڈر تھا, وہیں پر لوگ رکے ہوئے تھے. جب بارش رک گئی تو کچھ لوگوں نے کہا چلو نکلتے ہیں یہاں سے, تو باقی لوگوں نے کہا نہیں, یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے, بہت بڑا ڈاکو ہے, ہمارا مال لوٹ لے گا, ہمارے مال و اسباب کو لوٹ لے گا. ہم صبح نکلیں گے, ہم رات میں نہیں نکلیں گے. ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے اس ڈاکو کے اوپر, ہم اپنے مال کو رسک میں نہیں ڈالیں گے. فضیل ابن عیاض کے دل سے آہ نکلی کہ اے اللہ, کیا یہ منظر بھی مجھے دیکھنا تھا کہ تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جنہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا وہ تیرے بندے سے ڈرتے ہیں. انی تبت الیک. اے اللہ, فضیل ابن عیاض تجھ سے وعدہ کرتا ہے, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, اور اے اللہ میری توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی کو حرم میں گزاروں گا, میں رات دن حرم میں رہوں گا. اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض وہاں سے مکہ آتے ہیں اور اپنی زندگی حرم کے لیے لگا دیتے ہیں. 24 گھنٹے وہ حرم میں رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو مجاور الحرم, حرم سے چپک جانے والا اور حرم کی خدمت کرنے والا اور حرم کے پڑوس میں رہنے والا, یہ خطاب اور یہ ٹائٹل ان کو دیا جاتا ہے. جو کل تک چور اور ڈاکو تھا اور غلط راستے پر تھا, قرآن کی ایک آیت نے ان کے دل کی دنیا بدل دی. عمر ابن خطاب کو دیکھو میرے بھائیوں. عمر ابن خطاب اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے. ایک دن گھر سے نکلے, اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس, حرم کے پاس. عمر ابن خطاب کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی. کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے, یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہے, ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے. ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا, اللہ کے پیارے نبی اس آیت پر پہنچے, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. اے میرے بندو, یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, بلکہ تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو. جب اس خیال کی تردید ہو گئی, عمر ابن خطاب نے کہا ضرور یہ کسی جادوگر کا جادو ہے, ضرور کسی کاہن کی کہانت ہے. جب یہ خیال آیا تو پیارے رسول نے یہ آیت پڑھ دی, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، بلکہ اے لوگو تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو رب العالمین کی جانب سے اترا ہے۔ عمر ابن خطاب کے دل پر چوٹ لگی، ان کے دل پر چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے، ابھی اسلام نہیں لائے۔ بعد میں بڑا مشہور واقعہ ہے، جب نکلے تھے گھر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور جب معلوم ہوا کہ میری بہن اور بہنوئی ایمان لائے ہیں، اور جب بہن کے گھر پہنچے ہیں اور بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اور جب بہن نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، اسلام اب ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا، بہن کا یہ روپ دیکھ کر کے عمر ابن خطاب شرمندہ ہوئے، کہا اچھا وہ قرآن جو تو پڑھ رہی تھی ذرا اس کو مجھ کو بھی پڑھنے دے۔ حضرت ان کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید، وہ اتفاق سے حضرت خباب ابن عرب کو بلا کر کے ان سے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو گھر میں چھپا کے رکھا تھا، تو خباب بن عرب باہر نکلے اور انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا حضرت عمر کو۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، جب قرآن کی آیتیں عمر ابن خطاب کے سامنے پڑھی گئیں، عمر ابن خطاب کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور انہوں نے آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے کٹر دشمنوں نے اس قرآن کو سن کر کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ اس قرآن کی خاصیت ہے، یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے۔ وہ قرآن آج ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، حادثے ہو رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ابھی آج واٹس ایپ پر ایک خبر آئی کہ گھوسی کے مدرسے کے 2 بچے جو چھٹی میں گھر جا رہے تھے، اور صبح 3 بجے سید آباد میں ایک لڑکا اس میں سے بس پہ اپنے ساتھی کو چلا رہا تھا، بولیرو آئی ہے اور ایک زوردار اس نے ٹکر ماری ہے، اور 2 لڑکے، ایک کا نام ریحان اور ایک کا نام شمشیر تھا، مدرسے کے پڑھنے والے بچے تھے، وہ ایک بچہ تو آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا، ایک بچے کی حالت بڑی نازک تھی، ہاسپٹل میں تھا، شام کو خبر ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے، 15-16 سال کے بچے، ان کی موت کا منظر آپ کے بہت قریب میں گھوسی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 ہفتہ پہلے میرا ایک پروگرام تھا جھارکھنڈ میں، وہاں دیوگھر ایک جگہ ہے، وہاں میرا پروگرام تھا۔ پروگرام سے میں لوٹنے لگا تو ایک وہاں سے ذمہ داروں میں سے ایک صاحب کا فون آیا کہ مولانا آپ کے جانے کے بعد ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ جب جلسہ ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، تو ایک نوجوان لڑکا تھا 22-23 سال کا، حافظ بشیر اللہ نام کا، حافظ قرآن کا حافظ تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ وہ بائک سے آیا تھا جلسے میں، اور وہاں سے 4-5 کلومیٹر دور اس کا گھر تھا۔ وہ جب بائک سے واپس جانے لگا اپنے گاؤں کی طرف، اور مین روڈ سے جیسے ہی وہ رائٹ مڑنے لگا ہے، اس نے انڈیکیٹر نہیں دیا، اشارہ نہیں دیا، اور گاڑی کو ایسے ہی موڑ دیا، پیچھے سے ایک زوردار پک اپ آتی ہے اور اس لڑکے کی بائک کو ٹھوکر مارتی ہے، ٹکر مارتی ہے، اور آن دا اسپاٹ وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ، کون سی بیماری ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان پل بھر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے دولت والے آئے، جن کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، جن کو اپنی دولت پہ ناز تھا، جن کو اپنی شہرت پہ ناز تھا، جن کو اپنی حکومت پہ ناز تھا، اس مٹی نے سب کو اپنے اندر دفن کر لیا۔ سب اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، سب چیزوں کے باوجود زمین میں چلے گئے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے پیارے ساتھی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں توبہ کا حکم دیتا ہے. اللہ اپنے گنہگار بندوں کو توبہ کی تلقین کرتا ہے. اللہ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے نافرمانی کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ خراب معاملہ نوجوانوں کا ہے. برائی کی ایسی ایسی قسمیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے علاقے میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں میں آج مسلمان نوجوان ڈرگس لے رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں. شراب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ خطرناک قسم کا نشہ جو نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، وہ نشے آج ہمارا نوجوان کر رہا ہے. موبائل کا معاملہ تو سب کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا معاملہ سب کے سامنے ہے. برائی ایسے ایسے روپ میں ہمارے بیچ میں موجود ہے میرے بھائیوں کہ آج ہماری نوجوان نسل کا اس سے بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اے نوجوانوں، نہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی. موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا، آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جوانی ہے، آج جو من چلے کر لو، جو جی چاہے کر لو، جب بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، تو یاد رکھنا زندگی آپ کو توبہ کرنے کا موقع دے گی یا نہیں دے گی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ حافظ بشیر اللہ نام کا لڑکا جس نے جلسے سے لوٹنے کے ٹائم ایکسیڈنٹ میں جس کا انتقال ہوا، کیا اس کے بچوں نے سوچا تھا کہ میرے باپ کا جنازہ میرے گھر میں آئے گا؟ کیا اس کی بیوی نے سوچا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی؟ کیا ان کے باپ نے سوچا تھا کہ جوان بیٹا ہم سے جدا ہو جائے گا؟ نہیں میرے پیارے ساتھی، توبہ کرو، توبہ کرو اس سے پہلے کہ توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے جن سے گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے ہیں، برائی پر برائی کرتے ہیں، اور جب موت کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اللہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو کفر کی حالت میں مر جائیں، جو ایمان کے بغیر مر جائیں. تو میرے بھائیوں توبہ کر لو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اپنے بھائی کو مارنے کا پلان بنایا. نبی کے بیٹے تھے نا بھئی، نبی سے اچھی تربیت کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے باپ ہیں اور اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر لیں گے، معاف کیجئے گا، تربیت کر لینا کافی نہیں ہے. جب تک آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نہ بچائے. یہاں ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں اور اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور جب اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین.